نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب شریف جلد سویم ہے اور دفتر دویم ہے اور حصہ اس کا ہفتہ 5واں حصہ ہے اور مکتوب نمبر 57 ہے۔ بہت پیارا مکتوب ہے۔ اس کا پہلا حصہ تو میں آپ کو جلدی سنا دوں گا، اس پہ زیادہ تفسیر کیونکہ آپ سمجھدار مسئلہ سمجھ جائیں گے اور کچھ ایسی بات بھی سمجھ میں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا اس کے، مگر جس ٹاپک پہ میں نے بات کرنی تھی اس کا دوسرا حصہ ہے۔ کیونکہ ہمارے پیر بھائیوں انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ آیا جیسے تنظیمیں ہیں، دوسرے پارٹیاں ہیں یا کوئی بھی لے لیں دینی تنظیمیں، کیا ہمیں ان سے جڑا رہنا ہمیں چاہیے یا نہیں؟ تو میں اپنی بات کیا کروں، بات ان کی جائے جو 1000 سال کی مجدد ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ فرماتے ہیں کچھ مدت تک میں خیر البشر علیہ وعلیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے مشغول رہا، یعنی کچھ مدت تک، اور میں اس میں کئی ایک قسم کے درود پڑھا کرتا تھا اور دنیاوی ثمرات اور نتائج اس پر مرتب ہوتے محسوس کرتا تھا۔ مجھے ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحب الصلوۃ والسلام تک کی دقائق کا اسرار کھلتے محسوس ہوتے۔ جب میں درود پڑھتا تو کھلتے میں معلوم ہوتے۔ جب کچھ مدت اس عمل پہ گزر گئی تو اتفاقاً اس التزام میں سستی پیدا ہونے لگی، درود شریف پڑھنے میں سستی پیدا اور اس میں مشغول ہونے کی توفیق زائل ہو گئی۔ درود شریف پڑھنے کی توفیق بالکل ظاہر ہوئی اور وقتی درود یعنی نماز کے اندر تو یہاں تک معاملہ آ کے رک گیا، صرف نماز کے اس کے بعد درود پاک۔ اس وقت مجھے یہ پسند آتا کہ میں تسبیح اور تقدیس و تحلیل کا شغل اختیار کروں۔ میں نے دل میں کہا کہ اس معاملے میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، دیکھیں کیا ظاہر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں اس پہ تفسیر میں کم کروں گا، بعد پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ آخر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے معلوم ہوا کہ اس وقت ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ذکر کرنا درود بھیجنے سے زیادہ بہتر ہے، درود پڑھنے والے کے لیے بھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک یہ کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جس کو میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روکا، اللہ کے ذکر نے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس کو میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روکا میں اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ دوں گا۔ سمجھ گئے؟ اس کو پھر تفصیل کی بھی انشاءاللہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ماخوذ ہے اور ذکر کا ثواب جس طرح ذاکر کو پہنچتا ہے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم ذکر کرتے ہیں حضور کو اس کا ثواب نہیں پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح ذکر کرنے والے کو ثواب جس طرح جس نے بتایا ہے اس کو بھی پہنچتا ہے، حضور کو بھی پہنچتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور جو اس پہ عمل کریں گے اس کے برابر بھی اجر اس کو ملے گا۔ کوئی بھی طریقہ کہیں بیٹھ کے آپ نے درود شریف میں یہاں بیٹھ کے ذکر کیا کرو، آپ نے بتا دیا کہ بھئی یہ عمل کرتے رہو، وہ جب تک کرے گا آپ کے بتانے کی وجہ سے وہ کرتا رہے گا، آپ کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، جتنا اس کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا۔ اور یہی حال ہر نیک عمل کا ہے جو کہ امتوں کے سے وجود میں آتے ہیں۔ اس عمل کا اجر جس طرح عامل کو پہنچتا ہے پیغمبر کو بھی پہنچتا ہے جو کہ اس عمل کو مقرر کرنے والا ہے۔ پیغمبر کیا انہوں نے بتایا طریقہ، جس طرح ہم امت کرے گی وہ ثواب سارا ان پیغمبروں کو ملتا رہے گا۔ عمل کرنے والے کے اجر میں اس پہ کوئی چیز کم نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں۔ عمل کرنے والا پیغمبر کی نیت سے عمل کرے کیونکہ وہ حق تعالیٰ سبحانہ کی عطا سے، عمل کرنے والے کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہاں اگر عمل کرنے والے سے پیغمبر کی نیت بھی وجود میں آئے تو یہ عمل کرنے والے کی زیادتی کا اجر کا باعث بنے گا۔ اب جیسے اب اس کو تھوڑا پھر کبھی سمجھاؤں گا مگر چھوٹی سی بات، جب ہم درود پڑھتے ہیں درود کا ثواب یہ دعا ہے حضور تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہ دعا کریں یا اللہ جو میں نے درود پاک پڑھا اس پہ تو نے جو ثواب مجھے عنایت کیا، اس ثواب کو میں حضور کی خدمت تحفۃً بھیجتا ہوں۔ درود آپ نے پڑھا وہ تو مل گیا حضور کو، اب اس پہ ثواب آپ کو ملا، آپ نے وہ ثواب بھی ارسال کر دیا حضور کی خدمت عالیہ میں، یہ دگنا ہو گیا اجر، ڈبل ہو گیا، ڈبل ہو گیا، سمجھ گیا آپ؟ اجر کے باعث زیادتی کا باعث ہوتا ہے اور یہ زیادتی پیغمبر کی طرف سے بھی عائد ہوگی اور یہ اللہ کا احسان ہے جس پہ چاہے کرے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔
اب آگے سنو، یہ جو میں سنانا چاہتا ہوں وہ ابھی شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اس میں شک نہیں کہ ذکر کا اصلی مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے اور اجر کی طلب اس کی طفیلی ہے، اور درود میں اصلی مقصود حاجت کی طلب ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پس وہ فیوز جو کہ ذکر کی راہ سے پیغمبر تک پہنچتے ہیں وہ ان برکات سے کئی گنا ہوتے ہیں جو کہ درود کی راہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ذکر کرتا ہے، ذکر کیا کرتا ہے؟ طلب، رب کی طلب کرتا ہے، رب کو پانا چاہتا ہے۔ جب رب کو پاتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ باطن صاف ہوتا ہے اس کا۔ جب باطن صاف کو یاد رکھو، رب تک کبھی بھی تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی۔ تم سب سے پہلے فنا فی شیخ ہوگے، پھر فنا فی شیخ ہونے کے بعد حضور کی دربار میں پہنچو گے، فنا فی رسول ہوگے، فنا فی رسول ہونے کے بعد حضور تمہیں وہاں لے جائیں گے۔ یہ ذکر سے تمہیں ملے گا۔ درود سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایک رب حضور سے بنے گا، مگر وہ ترقی نہیں ہوگی تمہاری، اللہ تک پہنچنے کی ترقی۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اسی لیے کہ میرے بندوں کو مجھ تک پہنچاؤ، مجھ سے ملاؤ، مجھ تک میری بارگاہ میں لے کر آؤ ان کو۔ اب آپ درود پڑھنے اور ذکر کرنے میں آپ کو تھوڑا سمجھ آ گئی بات کو انشاءاللہ۔ اب یہ بیان یہ جان لینا چاہیے کہ ہر ذکر کا یہ مرتبہ نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی سن لو، ہر ذکر کا یہ مرتبہ نہیں ہوتا۔ وہ ذکر جو قبولیت کے لائق ہو، وہ ذکر جو قبولیت کے لائق اس بزرگی کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر کوئی بیٹھے کوئی درود چھوڑ دے اور ذکر ہی کرتا رہے، ہوتا ہے وہ ہر ذکر اس کے لائق نہیں۔ جو ذکر اس طرح کا نہ ہو، درود کو اس پر فضیلت ہے۔ اب وہ آگے تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اور درود سے برکات کے پہنچنے کی زیادہ توقع ہے، لیکن وہ ذکر طالب اپنے شیخ کامل سے حاصل کرے، مگر وہ ذکر ہر کوئی بیٹھ کے ذکر کرے تو اس کو وہاں تک نہیں پہنچے گا، مگر وہ ذکر جو طالب مرشد سے حاصل کرے، مرشد کے فیض و برکات کے شامل ہو، اس کی نگاہ، اس کی ولایت اس کے ساتھ شامل حال ہو، تو وہ پہنچتا ہے وہاں پہ۔ اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کامل مرشد کا، تو اس کے لیے پھر درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ اس کے لیے جو فضائل درود سے ملے گی۔ اگر کوئی مرید نہیں ہے کسی کا، پھر وہ درود شریف پڑھتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کی شرائط کے مطابق جو مرشد کا طریقہ انہوں نے بتایا ہے، اس کی شرائط کے مطابق اس پہ مداومت کرے، اس کو ہمیشہ کرتا رہے، اور ورد کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے درود کہنے سے، درود اب پڑھتے ہیں نا، اس سے زیادہ بہتر ہے جو مرشد نے تمہیں بتایا ہے، اس سے یہ عمل مرشد کا بتایا ہوا ذکر زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ذکر کا وسیلہ ہے۔ کیونکہ ذکر کے وسیلہ، ذکر کے کیا ملے گا تم وسیلہ؟ جب تک ذکر نہ کرے گا اس ذکر تک نہ پہنچ سکے گا۔ یعنی جب تک ذکر نہیں کرے گا وہاں دربار میں تمہاری رسائی نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، کثرت ذکر۔ فرماتے کہ مشائخ طریق قدس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی کے لیے سوائے ذکر کرنے کی کچھ تجویز نہیں کرتے۔ اگر چاہتے ہیں تمہارے مراتب بلند ہو، تمہیں اس دربار تک رسائی حاصل ہو، مرتبہ جس کا بلند ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس دربار تک پہنچے گا نا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا، روحانی طور پہ اس کی روح۔ سوائے ذکر کے کوئی دوسری چیز بزرگان دین اس کے لیے نہیں، یعنی سوائے ذکر کے، اللہ کے ذکر کے کوئی چیز تجویز نہیں کرتے۔ اللہ کے ذکر کے سوا تم پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو فرض، اس کو صرف فرائض اور سنن کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں اور نفلی امور سے منع کرتے ہیں۔ کوئی طالب ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، تو مرشد کیا کہتا ہے کہ بھائی جو فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، یہ پڑھو، اس کے بعد کوئی نفلی عبادت ساری بند کر دو۔ اس کا پہلا سبق چل رہا ہے، وہ یہی کرے، کوئی نفلی عبادت نہ کرے، صرف فرض پڑھے، سنتے پڑھے، واجب پڑھے۔ اس کے علاوہ جو اس کے پاس ٹائم ہے وہ صرف اللہ کا ذکر کرے، جو مرشد نے بتایا ہے جس طریقے اس طریقے سے کرے۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ امت کا کوئی فرد بھی خواہ و کمالات میں کتنے بلند مقام پر پہنچ چکا ہو، اپنے پیغمبر کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی بڑا ولایت کے مقام پہ پہنچ جائے، مگر پیغمبر کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام کمالات جو اسے حاصل ہوتے ہیں اس پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے مطابق سے حاصل ہوتے ہیں۔ کہ جب تک اس شریعت پہ عمل نہیں کرے گا وہاں تک رسائی، اس کی بلندی درجات کبھی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہوگی کس طرح کہ اس پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرے گا۔
وہ فرماتے ہیں کیونکہ تمام کمالات جو سے حاصل ہوتے ہیں اس پیغمبر علیہ السلام کی کتابیں سے حاصل ہوتے ہیں، پس یہ تمام کمالات اس پیغمبر کو بھی حاصل ہیں جو دوسرے پیروکاروں کے کمالات بھی علیہ السلام، یعنی جو تمام پیغمبروں کو جو کچھ حاصل تھا وہ سب حضور کو حاصل ہے، وہ سب جو آپ نے سنا ہے جو کہ وہ حاصل ہے۔ اور اسی طرح وہ فرد کامل کسی پیغمبر کے بھی مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ اس پیغمبر کی کسی نے بھی پیروی نہ کی ہو۔ حضور کے علاوہ جو پیغمبر آئے، کئی ایسے پیغمبر ہیں کہ ایک بھی اس کا امتی نہیں تھا، پیغام دیا، پہنچایا، تبلیغ کی، امت نے قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ ان کا کام پیغام پہنچانا تھا، پیغام پہنچانا، لوگوں نے عمل نہیں کیا، شہید کر دیا۔ تو وہ پیغمبر اپنے مقام پہ، مگر جتنا بھی ولایت میں کوئی بڑا ہو جائے اس پیغمبر کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کو ذہن میں رکھنا، یعنی ایک بھی امتی اس کا نہیں ہے، مگر اس کا کام کیا تھا؟ اللہ نے بھیجا کہ میرے پیغام کو پہنچاؤ میری مخلوق تک، اس نے کام کیا، شہید ہو گیا، ایک بھی امتی نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کو ذہن میں رکھنا، اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، کیونکہ ہر پیغمبر بالاصل صاحب دعوت ہے۔ پیغمبر کو جو اللہ پاک نے بھیجا ہے وہ دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ میرا دین پہنچاؤ، میری پہچان کراؤ، میری پہچان کراؤ، وہ صاحب دعوت ہے۔ اور تبلیغ شریعت کا معمور اور امتوں کا انکار دعوت تغلیب میں کوئی قصور پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا کام کیا ہے؟ کسی کو دعوت دینا، نیک بات پہنچانا، وہ عمل کرے یا نہ کرے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف بات پہنچانا ہے، اور نبی کا کام بات پہنچے۔ کوئی امتی ہو جب اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اس کی یہی ڈیوٹی ہے، وہ اس نے پوری کرنی ہے۔ وہ کہ فرماتے ہیں، اور یہ تو بالکل ظاہر ہے کوئی کمال بھی دعوت تبلیغ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ بات، یعنی کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، تبلیغ اللہ کے دین دوسرے تک پہنچانے کا کوئی بھی عمل اس کے برابری نہیں کر سکتا۔ اب درود پڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے درجات بلند گے، آپ کی جو، مگر آپ اس درجے کو نہیں پہنچیں گے، آپ کا باطن صاف نہیں ہوگا۔ آپ اپنے جو ایک متاثر ہوتا ہے، ایک مؤثر ہوتا ہے، آپ مؤثر نہیں ہو سکیں گے۔ مؤثر ہوتا ہے جو دوسرے کے قلب کو بھی صاف کر دے، دوسرے کو بھی اپنے کلام سے اپنے دین کی طرف لے آئے، اپنے عمل سے دین کی طرف لے آئے۔ تو یہ کمال جو تبلیغ کا ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے اللہ کے بعد۔ سب سے جو ان کے خلیفہ کون ہے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نائب ہیں حضور اللہ کے، اور کون پیغمبر ہیں، پیغمبروں کا کام دعوت دینا، تو یہ سب سے افضل کام ہے دعوت تبلیغ۔ تو اللہ کے ذکر سے کیا ہوگا؟ پہلے تم باعمل بنو گے، تمہارا باطن صاف ہوگا، جو عمل تمہارے لیے مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ جب تم باعمل بنو گے تو وہ جو دوسرے کو نصیحت کرو گے اس میں اثر آئے گا۔ تو اس مقام کو، دعوت تبلیغ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اب آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے سب سے زیادہ پیارے ہیں جو بندوں کی نگاہ میں اللہ کو اور اللہ کی نگاہ میں بندوں کو محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ یعنی اللہ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندے سب سے زیادہ پیارے ہیں جو بندوں کی نگاہ میں اللہ کو اور اللہ کی نگاہ میں بندوں کو محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم بھی بیٹھے ہوئے، یہ تمام سجے ہوئے، یہ کیا، جب ہم یہ سنت ہم پہ داڑھی آ گئی، امام آ گئے، یہ آ گیا، تو کیا ہو گیا؟ حضور کی سنت ہم نے اپنے آپ کو لبادہ اوڑھ لیا، اللہ کو پیار آ گیا۔ ہم سب پہ جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ، پیارا کس نے بنایا؟ یہ یعنی وہ بندے اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ سمجھ گیا بات؟ اور وہ دعوت دینے والے اور مبلغ لوگ ہیں۔ دعوت ہے، اب کون سے دعوت؟ آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آئے کہ کل قیامت کے روز علماء کی سیاہی کو شہداء فی سبیل اللہ کے خون سے وزن کریں گے، اور اس سیاہی کا وزن شہیدوں کے خون سے بڑھ جائے گا۔ شہید نے اپنا خون بہایا، مگر وہ علماء کو وہ بتاتے ہیں کون سے علماء، وہ بھی بیان ہوتا ہے۔ اور امتوں کو یہ دولت میسر نہیں، دوسری امتوں میں یہ دولت نہیں تھی۔ جو کچھ بھی ان کو ملا وہ طفیلی اور ضمنی ہے، اصل بہرحال اصل ہے، اور فرع اصل میں
مستنبت ہے۔ اس جگہ سے امت کے مبلغین اور حق کی دعوت دینے والوں کی بزرگی معلوم کرنی چاہیے۔ جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو سلسلے کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کے باطن کو بھی بدل رہے ہیں، ان کو شریعت ان کے جسم پہ، ان کے عمل میں، ان کے ظاہر و باطن میں شریعت کو ڈال رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ان کا ظاہر بدل رہا ہے، باطن بھی بدل رہا ہے۔ جب باطن بدلتا ہے تو ظاہر بدلتا ہے، یاد رکھو۔ یہ امامے ایسے نہیں سمجھتے ہیں، جب تک باطن نہیں بدلے گا ظاہر نہیں بدلے گا۔ وہ مبلغ سب سے بہترین ہے جو تمہارے باطن کو بدل کے تمہارے ظاہر کو بدل دے۔ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ مبلغین اور حق کی دعوت دینے والوں کی بزرگی معلوم ہونی چاہیے۔ ہر چند کے دعوت اور تبلیغ کے مختلف مدارج ہیں اور داعی و مبلغ مختلف درجے رکھتے ہیں۔ علماء ظاہری تبلیغ سے مخصوص ہے۔ علماء ظاہری جو آپ دیکھتے ہیں مسجد کے علماء جو مولوی حضرات تقریریں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ظاہری تبلیغ سے مخصوص ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا ظاہری تبلیغ کرتے ہیں، اور صوفیاء باطن کا اہتمام کرتے ہیں۔ صوفیاء کرتے ہیں باطن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور جو عالم اور صوفی بھی ہے، اس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، وہ صفا صوفی کیا، وہ صفا باطن صاف ہے، اللہ کی تجلیات میں گم ہے، وہ کیا ہے؟ کبریت احمر ہے۔ اب کبریت احمر کی میں آپ کو بتا دوں، کبریت احمر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب مسجد اقصیٰ بنا تھا تو اس کے منارے گنبد میں ایک سرخ رنگ کا پتھر رکھا گیا تھا۔ کبریت احمر کہتے ہیں چاند کو، احمر چاند، کبریت کہتے ہیں سرخ۔ یعنی جب رات ہوتی تھی وہ سرخ پتھر ایسا روشن ہوتا تھا کہ پورا علاقہ اس کی پتھر کی روشنی سے روشن ہو جاتا تھا، اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں کبریت احمر، احمر چاند، کبریت کہتے ہیں سرخ، وہ سرخ رنگ کا پتھر جس سے رات کو ہر جگہ روشنی ہو جاتی تھی۔ اس سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز مہنگی نہیں ہے، وہ بہت مہنگا پتھر تھا، بہت زیادہ۔ یہ ذرا موبائل آن کرنا چلتا رہے، ادھر روشنی کر لیں، کاٹا پیٹی کر لیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی دعوت و تبلیغ کا لائق ہے۔ ظاہر اور باطنی دعوت و تبلیغ کا لائق تو پیغمبر علیہ السلام کا نائب اور وارث وہی شخص ہے جو ظاہر اور باطن کو یکرنگ کر دے۔ جو ظاہر اور باطن کہتے ہیں کہ وہی شخص حضور کا نائب ہے، جو تمہارے باطن کو بھی بدل دے، تمہارے ظاہر کو بھی بدل دے۔ بعض علماء نے اس امت کے محدثین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی تبلیغ کرتے ہیں، اس امت میں سے افضل ترین کو تسلیم کیا۔ یعنی جو علماء آپ دیکھتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہی افضل ترین ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر مطلقاً افضل سمجھتے ہیں تو اس پہ تردد ہے۔ اگر لوگ مطلقاً کہتے ہیں کہ جو مولوی حضرات ہیں جو دعوت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس میں کچھ تردد ہے، اس میں کچھ رکاوٹ ہے، ایسے نہیں۔ اگر ظاہری مبلغین کی نسبت کہتے ہیں تو اس میں گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے۔ مطلق فضیلت جامع مبلغ کے لیے جو ظاہری تبلیغ بھی کرے اور باطنی بھی کرے، ظاہری دعوت بھی دے اور باطن کی بھی دعوت دے، باطن کو بھی صاف کرے، باطن کو بھی بدل دے اور ظاہر کو بھی بدل دے۔ اصل فضیلت انہیں حاصل ہے اور حضور کے وارث وہی ہیں۔ ہر کوئی حضور کا وارث نہیں ہے، جو تمہارے باطن کو بھی بدل دے تمہارے ظاہر کو، وہ ہے حضور کے وارث، وہ جو عالم ہے، صوفی ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ کہ مطلقاً افضل قرار دینے میں قصور ہے، اس نقطے کو سمجھ لیں اور قاصرین میں سے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر ایک کو سمجھے کہ یہ حضور کے وارث ہے، ایسے نہیں ہے، مطلب ایسے۔ ہاں، ظاہر ہر چند کے عمدہ ہے، ظاہری تبلیغ جو کہتے ہیں ظاہر بدل جائے تو ہر چند عمدہ ہے، بہت اچھی بات ہے، کسی کا ظاہر بدل جائے بہت اچھی بات ہے۔ نجات کا دار و مدار اسی پر ہے، یعنی بندہ ظاہر بدل جائے، نمازیں پڑھے، حضور کی سنتوں پر عمل کرے، روزے رکھے، جو عمل ہے نیک وہ کرتا رہے، کہتے ہیں نجات اسی پہ منحصر ہے۔ اور کثیر البرکت عموم المنفعت ہے، لیکن اس کا کمال باطن سے وابستہ ہے۔ ایک عمل تو بندہ کر رہا ہے، ایک عمل میں اگر اس کی ریاکاری آ گئی تو کیا ہو جائے گا؟ کام اتر جائے گا نا۔ تو دونوں چیز کو جمع ہونی چاہیے، یعنی اس کا کمال وابستہ کیا ہے؟ باطن کے ساتھ ہے، کہ باطن صرف اللہ کے لیے خلاص اس میں ہو، باطن کے ساتھ وابستہ ہے۔ بغیر باطن کے ظاہر ناتمام ہے، یعنی باطن اس کا بدلہ نہیں ہے، باطن کے اندر دنیاوی خواہشات، خیالات، سب کچھ سجدہ بیٹھا ہوا ہے،
اور کاروبار کا سوچا فلانے بندے سے میں نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے، یہ سجدہ اللہ کے لیے دنیا کے لیے. تو اس طرح اگر اس کا باطن صاف ہو جائے، یہ گند نکل جائے اسے، اور وہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو جائے، تو کیا کمال کی بات ہے. وہی سمجھا رہے ہیں کہ بغیر باطن کے ظاہر ناتمام ہے، بغیر باطن کے ظاہر ناتمام ہے، اور بغیر ظاہر کے باطن بن انجام ہے. وہ یہ کہے کہ بھائی وہ میں تو اللہ والوں پہنچا ہوں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، مجھے داڑھی رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے پیر بغیر داڑھی، وہ میں پہنچا ہوں. وہی معاملات. بھائی اس دن میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہی پتہ نہیں کسی عرس پہ کسی وہ ملنگ باؤ بنا ہوا لوگوں کو دم کر رہا ہے. جی آپ ہاں میں نماز کیسے ہے؟ نماز کون سی؟ صبح فجر کی کون سی نماز؟ کتنے رکعتیں تھے؟ جی 2 سنت 2 نفل. کیا کہتا ہے؟ فرض کی 2 سنت 2 نفل. اچھا جی فجر کی 2 سنت 2 نفل، ہاں صحیح ہے، ایسے 2 سنت 2 نفل. ایک کہتا ہے وہ جی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم تو عشق کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو عشق کی نماز پڑھتے ہیں. یہ ظاہری نماز کیا ہے؟ ہم تو عشق کی نماز. کون سی عشق کی نماز ہے بھائی؟ یعنی وہ اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا کہتے ہیں، اور ظاہری عمل کچھ نہیں. کہتے ہیں بد انجام ہے وہ، ان کا انجام برا ہوگا. برا انجام کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے. کوئی اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھے اور ظاہری شریعت پہ عمل نہ کرے، اس کا انجام بد ہے. اور باوجود باطن کو ظاہر سے جمع کرے، وہ کبریت احمر ہے. پھر کہتے ہیں باطن بھی اس کا صاف ہو، پاک ہو، ظاہراً بھی آیا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ کبریت احمر ہے. اے ہمارے رب، ہمارے نور کو پورا کر، ہمیں بخشش دے، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. سلام اس پہ ہو، کہتے ہیں سلام اس پہ ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. امام ربانی سلام بھیج رہے ہیں. سلام اس پہ ہو جو ہدایت، یہ جو میں نے بتا دیا نا، جو اس کی پیروی کرے گا انشاءاللہ اس کو سلام بھیج رہے ہیں. سلام ہے اس پہ جو ہدایت کی پیروی کرے. اب یہ بات تھوڑی سمجھنی چاہیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تنظیموں میں یا آپ دیکھ لیں اب یہ آج کل جو چل رہی ہے تحریک لبیک، اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے آگے سیفی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قربانیاں سب سے زیادہ سیفی دی، شہادتیں بھی زیادہ سیفیوں نے دی. اب یہ سیفی کس فیکٹری سے نکل کے آئے ہیں؟ اب آپ دیکھیں گے جتنے آپ اکثریت آپ کو دیکھیں گے اہل سنت میں، وہ کسی نہ کسی نسبت والے ہوں گے، کسی اللہ کے ولی سے ان کی نسبت ہوگی، کسی کے اللہ کی ولی سے نسبت ہوگی. تو اگر کوئی اس طرح کے اپنے آپ کو بنا لے اور ایک فیکٹری لگا لے، یعنی وہ اگر وہ اس مسند پہ بیٹھ جائے اور لوگوں کو ظاہر و باطن کو بدلنے لگ جائے، تو مجھے بتائے کتنی فوج تیار ہو جائے گی. کتنی فوج تیار ہو جائے گی. پھر کوئی ایسا ہوگا جو گستاخی کا سوچے؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکے گا. تو ہم نے یہ جہاد کرنا ہے، لوگ کے ظاہر کو بدلنا ہے، باتیں ہم نے ایک فوج تیار کرنی. جب فوج تیار کیسے ہوگی؟ استاد جب تک خود نہیں پڑھے گا دوسرے کو کیا پڑھا سکے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے ظاہر کو بھی باطن کو بدل کے پھر نکلو عمل کے میدان میں، دعوت تبلیغ. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کام نہیں. یاد رکھو جب تک تمہارا باطن صاف نہیں ہوگا، تمہارا ظاہر باطن ایک جیسا نہیں ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ مرشد کے بتائے ہوئے ذکر سے، بتائے ہوئے طریقے سے. یہ تمہارا بدلے جب بدلو گے پھر کیا ہوگا؟ پھر تم پہنچو گے اس مقام پہ، اس کام پہ، دعوت تبلیغ پہ. تمہیں کوئی نہ کوئی مرشد کے دیکھتے ہیں، آپ پڑھا بھی ہوگا کہ کہیں سے بابا محی چشتی اجمیری رحمۃ کہاں سے آئے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے آئے. یہ جو ہم پر سلسلہ پہنچا تو جو لے کر آیا اس کو وہ ثواب ملتا رہے گا، وہ ملتا رہے گا. اس نے اگر یہ دین کہاں تک پہنچا، تو اپنے آپ کو بدلو اور نکلو اس گاؤں گوٹھوں میں، اس نکلو علاقوں میں جہاں دین نہیں. آپ یقین کریں لوگ جائیں گے، آپ پریشان، مسجدیں ہیں مگر کوئی نمازیں نہیں ہوتی، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا ہے. آپ یقین کریں ہمارے پڑوس میں ایک عورت تھی، ہمارے گھر مدرسہ تھا، وہ بچوں کو پڑھائی. تو میری بات نے پوچھ لیا کہ تمہیں نماز پڑھنی آتی؟ مطلب مجھے نماز پڑھنی، مجھے پتہ ہی نماز کیسے پڑھی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. کون سکھائے گا انہیں دین؟ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ دعوت تبلیغ کا کام ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور پھر ایسی فوج تیار کریں. فوج دیں. اگر ہر کوئی پیر بولتے پیر انہیں بستانے پکڑ لی، نکلتے نہیں باہر. ارے پیر اگر نکلے گی، فیکٹری تو نے بند کری تو یہ نکلے گی کون؟ یہ پروڈکشن اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا بد مذہبی ہوگی، پھر کوئی حضور کا عشق کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا.
حضور کی ناموز کا پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو. تو جب تک باطن نہیں بدلا، یہ عشق یہاں نہیں آتا نا تو عمل میں بھی نہیں آتا. یاد رکھ، کوئی گردن نہیں کٹاتا جب تک عشق یہاں نہ بسے. تو عشق یہاں بچانے کے لیے لازمی کسی اللہ کی ولی جو تمہیں سبق دیا اس میں ڈٹ جاؤ، اپنے آپ کو ایک دفعہ چمکا لو اور پھر دوسروں کو چمکانے کی فوج تیار کرنے کی شروع کرو. یہ مرشد کی خواہش ہے کہ فوج تیار ہو جائے. اس لیے پیر صاحب منع کرتے ہیں کہ ابھی تم تیار نہیں ہوئے ہو، اب متاثر ہو جاؤ گے تو کچھ نہیں کر سکو گے. مگر جب تم مؤثر ہو جاؤ گے، ایک گریجویٹ بن جاؤ گے اور پھر اسکول میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاؤ گے تو کتنے انجینئر اور طالب علم استاد بن جائیں گے، کتنی فوج تیار ہوگی. بس یہ مرشد ہے. اس لیے آپ کو آپ کے سوال کا میرا جواب آ گیا ہوگا. اس لیے دوسری تنظیموں سے بچو، پہلے اپنے آپ کو بدلو، سیٹ کرو، اس کے بعد نکلو اس عمل کے میدان میں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.